ذی الحج کا جو مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے اس کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سنیں کہ ذی الحج کے اندر کون سے اہم کام جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر ہوئے۔ تو یہ اس وقت غنیت الطالبین میرے پاس موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ذکر کیا ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحج کے، ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا ظہور جو ہے وہ ان 10 مہینوں میں ہوا۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ کو قبول فرمایا تھا تو وہ انہی 10 دنوں میں قبول فرمایا تھا، اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خطائے اجتہادی کا اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے صدقے سے جب انہوں نے دعا مانگی تھی، یا رب انی اسألک بحق محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اس حق سے کہ تیرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کے صدقے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ 300 سال ہو گئے تھے دعا مانگتے مانگتے، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی تیرے اور میرے نبی کا مبارک نام حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پہ آیا تھا، اللہ نے اس نام کے صدقے اسی وقت انہیں اپنی رضا میں شامل فرما لیا، اسی وقت اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال پیش کیا، اسی عشرے میں کیا۔ آپ نے اپنی جان آتش نمرود کے حوالے کر دی، اپنی جان لے کر جو ہے وہ آگ میں چلے گئے، وہ بھی اسی عشرے کے اندر آپ گئے، اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کمال توکل تھا کہ آپ کی ذات پہ توکل ختم ہو گیا، یہ تو ابھی میں انشاءاللہ بعد میں اس پہ تذکرہ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی خاطر قربانیوں کے اوپر، کہ یہ کمال توکل تھا کہ بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے بندے کی نیت یہ ہو کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، تو واپس لینا چاہے تو میں اپنے ہاتھوں سے واپس دوں گا، اور اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے آگ میں کود گئی۔ یہ کمال توکل تھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ بھی عشرہ ذی الحج میں کی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ 10 راتیں جو ہیں وہ بڑی شان والی ہیں، اور 10 دن جو ہیں وہ بڑے شان والے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، 10 راتیں ہیں جو بڑی شان والی ہیں سال کے اندر، اور 10 دن ہیں جو بڑے شان والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ جو 10 راتیں بڑی شان والی ہیں وہ ماہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، اور وہ جو 10 دن بڑی شان والے ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو بڑی شان والے ہیں۔ اور انہی 10 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کرنے کی عزت عطا فرمائی کہ رب ہو کے ان سے بات کی، یہ انہی 10 دنوں کا واقعہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خطائے اجتہادی کو اللہ نے معاف فرمایا، انہی 10 دنوں کے اندر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی جو ابتدا ہے وہ بھی اسی عشرے میں 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو بیعت رضوان کی تھی، جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے تم لوگ بیعت کر رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان جس کی وجہ سے رب نے صحابہ پہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، وہ بھی انہی 10 دنوں کا واقعہ ہے۔ یعنی اتنے اہم کام جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ان دنوں کے عمل کے برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟
کہ اور کوئی دن ہو، سال کے کوئی اور دن چل رہے ہوں اور بندہ جہاد کر رہا ہو اور ایک بندہ ان 10 دنوں میں عبادت کر رہا ہے، تو کیا یا رسول اللہ کیا اس بندے کا جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے بندے کے برابر نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا، ہاں اس شخص کا برابر ہو جائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا تو اس نے اپنا مال بھی قربان کر دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، جو شہید ہو گیا اب اس کا اس دنوں میں عبادت کرنے والے بندے سے رتبہ بڑھے گا، ورنہ عام بندہ عام دنوں میں جہاد کرتا رہے اور ایک بندہ ان دنوں میں عبادت کرتا رہے تو وہ جو 10 دن عبادت میں گزار رہا ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ بڑا اہم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو ارشاد فرمایا جو کہ ان دنوں میں روزہ رکھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا، وہ ان دنوں میں روزہ رکھتا تھا، تو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو روزے رکھتے ہو ان دنوں کے اندر، حضور فرماتے ہیں اس کے ہر روزے کے بدلے تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور قربانی کرنے کے لیے حرم شریف میں، یعنی یہاں قربانی کریں تو اور ثواب ہے، وہاں کریں تو اور ثواب ہے، یعنی حاجی ایک قربانی حج کی وجہ سے ایک قربانی کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، وہاں پہ ثواب زیادہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب ملتا ہے، اور جہاد میں سواری کے لیے یعنی مجاہدین کو مدد کرنے کے لیے، سواری کرنے کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب اللہ دیتا ہے اس بندے کو جو ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے، ترویہ ہے جی 8 ذی الحج کا دن، کون سا جی بولیے گا ذرا، 8 ذی الحج کا دن، اس کے بعد 9 ہے، اس کے بعد 10 ہے، ان کا ثواب اور زیادہ۔ یہ پہلے سرکار نے 8 کا بتایا کہ ترویہ کا جو دن ہے 8 ذی الحج کا دن، میرے آقا فرماتے ہیں اس دن کو جس نے روزہ رکھا اسے اللہ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 1000 اونٹ حرم شریف میں قربانی کرنے کے لیے بھیجنے کا ثواب دے گا، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ثواب اسے ملے گا جو اور کوئی بڑا کام نہیں کرتا، 8 ذی الحج کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن جو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد میں، 1 سال پہلے بھی اور 1 سال بعد میں بھی روزے رکھنے کا ثواب اللہ مزید اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تو اس واسطے یہ بات آپ کے سامنے کرنے کا یہ مقصد تھا، شروع کے چند منٹس اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان 10 دنوں کو عام نہ سمجھیں، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑے خاص دن ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ بھی کوئی اللہ کو نیک عمل محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر دن میں نیک کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایام تشریق کون سے ہیں جی؟ جنہ دنوں میں تسی تکبیراں پڑھ دیو نا وہ دے وچ 10 ذی الحج بھی آ جاندا ہے تے 11ویں تے 12ویں تے 13ویں، یہ دن جن دنوں میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، ان دنوں میں سرکار فرماتے ہیں ان دنوں میں کوئی نیک کام کرنا عام دنوں میں جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 عمل ہمیشہ کرتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پوچھا گیا کون سے؟ تو آپ نے فرمایا ایک یہ کہ سرکار فجر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور سرکار علیہ السلام ہر مہینے کی عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور سرکار علیہ السلام عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور میرے آقا عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، سرکار لازمی رکھتے تھے۔ اس واسطے یہ بات آپ کے سامنے کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہمارے سامنے جو جلوہ گر ہو رہا ہے اس کے اندر صرف عید کی تیاریوں میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ان 10 دنوں کی جو اپنی ویلیو ہے بندہ وہ بھی بھول جائے کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو محبوب کتنے ہیں۔